بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی۔ یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور انصار تیسرے دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 876۔ تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 877۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان کی آواز سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 878۔ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 879۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر نوجوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہے یا نہیں۔ لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر بن منکدر محمد بن منکدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ بکیر بن اشاج، سعید بن ابی حلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن منکدر ان کے بھائی کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ بھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 880۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والی مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغے کی قربانی دی، اور جو کوئی 5 نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 881۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں، والوقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب کوئی جمعے کے لیے جائے تو غسل کر لینا چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 882۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم کا دھارے دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن اور وفود جب آپ کے پاس آئے تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 886۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 887۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 888۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 889۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا، عبد الرحمن، یہ مسواک مجھے دے دے۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا، یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر
890